اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، میں نے آج علی ویر کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا کے یوٹیوب چینل دیسی ولیج ولاگ سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے تھم نیل پر ہی علی ویر منافق اور منافقہ مچھن کو دیکھ کر لگتا ہے ہائے بیچارے، اس میں منافق اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے اور منافقہ مچن اپنی پریشانی میں کسی گہری سوچ میں اپنا منہ لٹکائے بیٹھی ہے، اور دونوں میاں بیوی اس پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے کہہ رہے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی منافقہ مچن سے کہتی ہوں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ خود کسان ہو، آپ کو سب معلوم ہے کہ ایک دفعہ فصل جب کاشت کی جاتی ہے تو پھر اس کے پکنے تک کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تو اب کیا ہے، انتظار انتظار اور انتظار۔ اس لیے اس سچویشن میں مت پوچھو کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے قدرت کی ڈبے والی کھڑکی۔ جیسے کہ چوہے کے لیے لکڑی کا ڈبہ ہوتا ہے جس میں چوہا کیچ تو ہو جاتا ہے، زندہ بھی رہتا ہے، مرتا نہیں، لیکن 24 آور وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آزاد ہو جائے، پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ بھی قدرت کی اس ڈبے والی کھڑکی میں ہو۔ علی ویر منافق پڑوا اور منافقہ مچن، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، قدرت کا قانون، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب تو یہاں وہی محاورہ آتا ہے، اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق اور منافقہ مچن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، ہم سے تعلق رکھو گے تو طبیعت ٹھیک رہے گی، ہم سے تعلق رکھو گے تو طبیعت ٹھیک رہے گی۔ ہم وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کو دشمن اگر بناؤ گے، ہر ایک آدمی کو دشمن اگر بناؤ گے، مزاج پوچھنے والا کہاں سے لاؤ گے، مزاج پوچھنے والا کہاں سے لاؤ گے۔ جو سب کو اپنے ہی معیار پر رکھتے ہو، جو سب کو اپنے ہی معیار پر رکھتے ہو تو زندگی میں پھر بہت پچھتاؤ گے۔ تمہیں اصول تمہارے ہی مار ڈالیں گے، تمہیں اصول تمہارے ہی مار ڈالیں گے، نہ اپنے آپ کو ان سے اگر بچاؤ گے، نہ اپنے آپ کو ان سے اگر بچاؤ گے۔ ہم سے تعلق رکھو گے تو طبیعت ٹھیک رہے گی۔ ہم وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی علی ویر منافق اور منافقہ مچن دولت جمع کرنے کے لالچ میں اور ذاتی مفاد میں
آپ دونوں میاں بیوی بہت ذلیل خوار ہو چکے ہو۔ آپ دونوں نے کبھی جنازہ پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے؟ ابھی تو آپ کے بچے نہیں ہیں، لیکن دولت کی ہوس نے آپ دونوں کو انتہا کا لالچی بنا دیا ہے۔ اس لیے تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ماں کی خدمت نہیں کی بلکہ ان کے عزت و احترام کو پاؤں تلے رون دیا، تو پھر تاریخ آپ کو کیسے یاد کرتی ہے؟ غور سے سنو۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ آپ دونوں میاں بیوی نے شیشہ تو دیکھا ہوگا جسے آئینہ کہا جاتا ہے۔ وہ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو ہر حال میں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، نہ کہ ناشکرے۔ آج میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک قصہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا جنگل میں رہتا تھا اور وہ بڑا مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن کوے نے ہنس کو دیکھا اور سوچا کہ ہنس کتنا سفید ہے اور میں اتنا کالا، اور پھر کوے نے اپنے دل میں کہا کہ ہنس تو دنیا کا سب سے خوش پرندہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا رنگ کتنا سفید ہے۔ کوے سے رہا نہیں گیا، اس نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے، جس پر ہنس نے کہا مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور اچھا خوش کن پرندہ ہوں، اور میں سوچتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش ہوں اس وقت تک جب تک میں نے طوطے کو نہیں دیکھا تھا۔ ہنس نے کوے سے کہا کہ میرے پاس ایک رنگ ہے لیکن طوطے کے پاس دو مختلف خوبصورت رنگ ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ طوطا سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ معزز ناظرین، پھر کوا طوطے کے پاس گیا اور طوطے کو اپنی رام کہانی سنائی کہ میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب میں نے مور کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو صرف دو رنگ ہیں جبکہ مور کے پاس تو کئی رنگ ہیں، جس کو کہا جاتا ہے 7 رنگ۔ یہ سن کر کوا مور سے ملنے چڑیا گھر چلا گیا۔ چڑیا گھر جا کر کوے نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ مور کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد کوا مور کے قریب ہو کر بولا، پیارے مور، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہیں تو دیکھنے کے لیے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ چڑیا گھر آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے پرندے ہو۔ معزز ناظرین، مور نے جب کوے کی یہ بات سنی تو 1 منٹ کے لیے خاموش رہا اور پھر ایک لمبی سانس لے کر بولا، میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رہنے والا پرندہ ہوں، لیکن میں اپنی اس خوبصورتی کی وجہ سے اس چڑیا گھر میں قید ہوں۔ مور نے کہا، کوے بھائی، میں نے سارے چڑیا گھر کا جائزہ لیا ہے اور اندازہ لگاتا ہوں کہ صرف کوا وہ واحد پرندہ ہے جو چڑیا گھر کے کسی کمرے میں قید نہیں اور نہ ہی کسی پنجرے میں دیکھا گیا ہے۔ اس لیے میں نے کئی بار سوچا کہ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس چڑیا گھر میں قید ہوں۔ کاش میں کوا ہوتا تو آج آزاد ہوتا۔ معزز ناظرین، ہم انسانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، نہ گورے رنگ سے خوش ہیں نہ کالے رنگ سے۔ ہم دوسروں سے مقابلہ کر کر کے اپنی خوشیاں برباد کر لیتے ہیں، حالانکہ جو ہمارے پاس ہے ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔
اور یہی سوچ ہمیں بہت سے چکروں میں پھنسا دیتی ہے، جیسے کہ ماچھن صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چونے میں ڈبکی لگاتی ہے۔ حالانکہ جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں، کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ یہی چیز نا امیدی کی جڑ ہے۔ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ علی ویر منافق، غور سے سنو، کچھ اور کام تجھے آتا ہی نہیں علی ویر منافق، کچھ اور کام تجھے آتا ہی نہیں علی ویر منافق، مگر تم جھوٹ بہت شاندار بولتے ہو، مگر تم جھوٹ بہت شاندار بولتے ہو۔ تمہارے ناظرین نے تمہارے سے تمہاری بہن کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہوں، آپ کی ایک اور بہن کدھر ہے؟ تو آپ نے اسے بتایا کہ وہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، سچ بتاؤ کیا واقعہ ہوا تھا؟ تیری زبان سچ بتاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، تیری زبان سچ بتاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے، تجھے مرض لاحق ہے، تو جھوٹ بار بار بولتا ہے، تجھے مرض لاحق ہے، تو جھوٹ بار بار بولتا ہے، اور جو بات بھی کرتا ہے اس میں جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی حدود میں رہنا پڑے گا، انسان کو اپنی حدود میں رہنا پڑے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا پڑے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔